أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا ایک کام جڑا میں آیت پڑھی ہے علماء بھی جانتے ہیں تسی بھی جانتے ہو ایک کام وہ ہے جڑا عام بندہ کرے ایک کام وہ ہے جڑا گران دا کونسلر کرے اہمیت دس ہے اہمیت بدی جاندی ہے تے جے وائس چیئرمین کرے تے آدھے اس کیتا جے چیئرمین آکھن اس کیتا جے کو وزیر کرے آنکھیں جناب کی دی اور اس دے وزن آ گیا ہے اہمیت بڑھ گئی ہے تو جے جناب وزیر اعظم کرے آدھے دی اس کام دی اہمیت اور بڑھ گئی ہے تو جے صدر کرے آدھے اور بڑھ گئی ہے تو جڑا میں آیتاں پڑھیاں نے تے رب سبحان اللہ تسم مسجد بیٹھے ہو یا گھر بیٹھے ہو اللہ تاجدار ختم نبوت ذرا جاگید ہے یہ نہ ہوئے وہ پتہ ہے نا اکثر راتی ایکسیڈنٹ کیا ہونے میں دماغ سکتے ہونے خالی اکھیں جاگنی ہونی ہے پھر تو سارے کو راؤ صاحب دے نہیں ہے جی جب نہیں صاحب تو پھر میں دسیا ہے بھئی ایک کام تو کون کرنا ہے رب آنا میں بھی کرنا تو مارے تو پھر تسان کیا انہوں کرنے تسان بھی تو حکم دیتا سنا دیتا یا نہیں دیتا تو جلہ دیتا تو پھر کس طرح کرنا چاہیے میرا بولو تو صحیح میں تاں ہی تھوڑا جا اردو نہیں بولی میں پنجابی شروع ہوئی گیا وہاں میں دسو ورلہ میں نہ کام کری گے دیا یہ دسو وہی تو سنگی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میں تو الحمدللہ کرنا ہے یہ بھی کرنے پہ تو سنگی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایک کام کون کرنا جس تو سنگی بنایا می بنایا جرا رزق دینا ہے وہ کیا ہمارا اور کوئی کام نہیں کئی کام ہے سناؤ دروشی سناؤ سنایا تو پھر تے گل نہ بنی اے نہیں سناؤ السلام السلام علیکہ یا سیدی یا رسول
تو کم مسیحی بیٹھے ہو کلینا پر بیٹھے ہو پکے تلے بیٹھے ہو کہ سارے ثبوت دیو نا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی بابا جی فرما رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے چیتے کھائے تیرے غلاموں سے چیتے کھائے تیرے غلاموں سے منکر عجب آنے والے ہیں منکر عجب کالے گرانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میرا یا نہ رضا نفس دشمن ہے دم میرا یا کہاں تم نے دیکھے ہیں چل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے دوسرا کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ دار شریف پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں علماء کرام دوسری سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو موڑا صدا میں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے وہ ان کی محبت ہے لیکن ہم تو جب بھی تاریخ کے پلیٹ فارم سے حکم آ جائے تو یہ محبت کا اظہار ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے وہ ہم سے فرماتے ہیں میں پہلے ہی آ جاتا لیکن پہلے ہی ایک آلریڈی محفل تھی اور جس کی وجہ سے نہ تو میں اتنا گفتگو کا کوئی ملکہ رکھتا ہوں صرف اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے آ گیا ہوں جو حکم ہے تو بات یہ ہے کہ 2 دن پہلے بلکہ آپ نے جو منظر دیکھا آپ نے شاید سنا سوشل میڈیا پہ دیکھا لیکن ہم تو اس جگہ کے چشم دید آئی وٹنس جی تو بات یہ چلے یہ بعد میں بات کر لیتے ہیں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں سادی گفتگو ہے آپ سے ہی سوال ہے آپ سے ہی جواب ہے کیونکہ ٹائم آپ کو مجھے تو نہیں پتا 10 بجے دعا تھی 9:30 بجے دعا تھی جی زمانے سارے تیرے
باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں کرنے کے لیے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی ختم نبوت کی بات آئی ہے سرکار کے زمانہ سے لے کر جب سرکار ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے جنہوں نے ختم نبوت کی پہرے داری کی ہے وہ کون ہے؟ پیکر صدق و صفا، رونق بازار مصطفیٰ، کشتہ عشق مصطفیٰ، جنہیں زمانہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہے۔ سب سے پہلے جو پہرے داری ہے ختم نبوت کی وہ کس نے دی ہے؟ کنہوں نے دی ہے؟ ذرا بلند آواز سے بولیں، کنہوں نے دی ہے؟ اچھا کس انداز کے ساتھ دی ہے؟ وہ انداز کون سا تھا؟ آیا جب آپ اس مسند پہ آئے تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، جس جگہ پہ آپ تشریف فرما ہوئے اس دور میں آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اور بھی کتنے فتنے تھے، منکرین زکات موجود تھے، اور بھی بہت سارے فتنے تھے، لیکن آپ نے جس بات کو آگے بڑھایا، جس پہ پہرے داری خود بھی کی اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے، وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ تمام چیزیں ایک طرف رکھ دو، جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئے تو ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، ساری چیزیں ایک طرف، تمام معاملات ایک طرف، اور جب حضور کی عزت کی بات آئے، حضور کی ختم نبوت کی بات آئے تو پھر اس طرف نہیں دیکھنا بلکہ سرکار مدینہ کی طرف دیکھنا۔ کدھر دیکھنا ہے؟ کدھر دیکھنا ہے؟ کدھر دیکھنا ہے؟ کدھر دیکھنا ہے؟ یہ ہمیں درس جو دیا ہے، یہ جو وفا کی ہے، یہ جو ختم نبوت پر پہرے داری کی ہے، یہ یار غار نے کہا نا نا، چاہے صحابی کوئی بوڑھا ہو، چاہے کوئی بدری ہو، انہوں نے کہا نا نا اب کوئی اور معاملہ نہیں کہ میں آپ کو رخصت دے دوں، نا نا یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ تاجدار انبیاء کا معاملہ ہے، یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ ہے، لہذا کوئی گھر میں نہ رہے، بلکہ جب لشکر تیار ہوا، جب لشکر تیار ہوا تو پھر جب لشکر تیار ہوا تو آپ مجھے یہ بتائیں وہ لشکر کیسا لشکر ہوگا؟ وہ لشکر کیسا نورانی لشکر ہوگا؟ وہ لشکر کیسا پیارا لشکر ہوگا؟ ہاں مجھے یہ بتاؤ، آپ سے یہ میرا سوال ہے، وہ ہم جیسوں کا تھا یا سارے کا سارا جنتیوں کا لشکر تھا؟ کیا خیال ہے؟ کیا بات؟ سارے کا سارا جنتی، سارے کے سارے کون تھے؟ سارے کے سارے کون تھے؟ وہ بھائی کوئی تو جو ہے وہ او بھائیو کنفرم کوئی دے وچ کنفرم جنتی سارے جنتی سن نا، لیکن کچھ اور سن جنہاں کی سرکار سامنے بھال کے بھی آکھیا تو میں جنتی، تو میں جنتی، تو میں جنتی، تو میں جنتی۔ اس لشکر کے سربراہ کون سن ہیں؟ لشکر کے سربراہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق کون تھے جنہیں سرکار سب سے پہلے فرمایا ابو بکر فی الجنہ؟ اس لشکر کے سربراہ کون تھے؟ سردار کون تھے جو ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے نکلے؟ وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ اچھا جب چلے گئے بات کا ہوا، شارٹ کر لیتے ہیں، جب ہوا تو جو میں بات کرنا چاہتا ہوں پھر آپ بات کو آگے بڑھاؤں گا، آپ مجھے یہ بتائیں اس میں آپ کو پتہ ہے کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ اللہ اللہ حضور کے کر دے اس قوم نے ان کو جاگر دیا کو اتکوا جائے
کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ کتنے؟ اچھا کوئی عام بندہ سی؟ عام بندہ سی؟ بولو تو صحیح یار ہے، عام بندہ تو نہیں سی نا؟ اور میرے تیرے ورگا تو نہیں سی نا، اس نے اردو آواز ادھر بڑھ جانے ہیں۔ حالت تاں یہ ہوئی ہے نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر، نہ ہم نے قرآن کو مانا نہ ہم نے نبی پاک کو مانا، نعرے لگاتے ہیں ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں نبی پاک کو بھی مانتے ہیں۔ بھائیو بات یہ ہے کہ اس میں کتنے صحابہ تھے جی؟ کتنے؟ اچھا سارے دے سارے کیڑے سن جی؟ وہ پہرے داری کچھ نہیں کرتے سن پہ ختم نبوت نہیں، کچھ نہیں پہرے داری، کس نہیں پہرے داری جڑا ختم نبوت رہا ہے ٹائٹل ہے کس نہیں کرتے سن؟ ختم نبوت نہیں پہرے داری سی نا جی؟ کیا خیال ہے جھوٹے مقابلے جا گئے تو کیوں گئے سن؟ میں انہوں نے کیا کہا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، جاب نے کہا نا 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 ایتھے نبی اوہی نے جنہاں نے اساں کلمہ پڑھے ہیں۔ کتنے صحابہ تھے؟ کتنے صحابہ تھے؟ ایک صحابی کی سنت ادا کر رہے ہیں یا سارے؟ کتنے صحابہ تھے؟ 1200 صحابہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں جب معاملہ ہوا آپس میں لڑائی ہوئی تو کتنے شہید ہوئے؟ کتنے شہید ہوئے؟ بات یہ ہے کہ ان میں حافظ کتنے تھے؟ 700 جی؟ 700 کتنے تھے؟ 800 بھی ہے 700 بھی ہے، کتنے صحابہ؟ 700 سارے دے سارے کتنے سن؟ ہے تو سارے سن، شہید کتنے ہوئے؟ 800 700 حافظ قرآن۔ بات یہ ہے جو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا کاز صحابہ سے لے کر اس پاکستان میں جو پارلیمنٹ میں جو کردار ادا کیا گیا 7 ستمبر 1974 کو جی وہ بھی پتہ ہے، بات کو وائڈ آؤٹ کر لیتے ہیں، وہ بھی یار غار حضرت ابو بکر صدیق، اور جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا وہ بھی صدیقی خون تھا۔ وہ بھی کون سا خون تھا؟ صدیقی۔ کون سا خون تھا؟ صدیقی۔ کون سا خون تھا؟ صدیقی۔ جن کو زمانہ پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اب بچے بچے کی زبان پہ نام ہے ان کا کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے اسمبلی میں جو قانون قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، وہ کس نے کردار ادا کیا؟ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ 1400 صحابہ، 1200 شہید ہوئے، 700 800 کیا ہوئے جی؟ حافظ قرآن ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں، یہ کہتے ہیں جی آپ ذرا کوئی نرم گوشہ اختیار کریں، کوئی حکمت عملی اختیار کریں۔ میرا آپ یہ سے سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں ان علماء کی موجودگی میں، میرا آپ یہ بتائیں صحابہ نے کوئی حکمت عملی اختیار کی اس کے اوپر؟ جی کی انہوں نے کیا کہا؟ جب تک نہ کٹ مرے خدا کی قسم۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن جو حضور کے مقابلے میں آئے اس کو ہم کیا ہے؟ بھائی ایسے باتیں کرنا، ایسے نعرے لگانا تو بڑا آسان ہے۔ بات کر رہا تھا ختم نبوت کی کہ کن کن نے قربانیاں دی ہیں۔
صحابہ سے لے کر آج اگر اس زمانے میں آ جائیں جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں تو سب سے بڑی قربانی کس نے دی ہے؟ اگر ہم نہ بھی کہیں کہ کس نے دی ہے تو سارے کہتے ہیں کہ قبلہ امیر المجاہدین نے دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ قبلہ امیر المجاہدین نے دی ہے۔ لیکن رب یہ بتانا چاہتا ہے، رب بڑی غیرت والا ہے۔ رب نے کہا نہیں، کوئی بھی نہیں بولا۔ رب نے کہا ہاں ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب میں اپنی محبوب کی عزت کی بات ہو، ختم نبوت کی بات ہو، جب سارے گونگے بن جائیں، کوئی بڑے سے بڑا بھی نہ بولے، رب کہتا ہے آ جاؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ ایک بندہ ویل چیئر پہ ہو، اس کی زبان میں میں ایسی تاثیر پیدا کر دیتا ہوں کہ جو وہ گفتگو کرتا ہے لوگ اس پہ لبیک کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، پہلے ختم نبوت کی بات ہوتی تھی لیکن کس سٹیج سے ہوتی تھی؟ ہمارے سے ہوتی تھی یا غیروں سے ہوتی تھی؟ الحمدللہ یہ قبلہ بابا جی کا فیضان ہے کہ جو ان سنیوں کے پاس سے جو ختم نبوت کا جھنڈا دوسروں نے چھین لیا تھا، قبلہ بابا جی نے وہ لے کر پھر اہل سنت کو اٹھوا دیا ہے۔ آگے ختم نبوت پر کس کا حق ہے؟ اہل سنت و جماعت جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ بابا جی نے کیا کیا ہے؟ یہ بابا جی نے کیا کیا ہے؟ ہمیں وہ جھنڈا پکڑایا ہے۔ وہ جھنڈا کون سا تھا؟ یہ وہی جھنڈا ہے جو صحابہ کا جھنڈا تھا۔ یہ وہی جھنڈا ہے جو میدان کربلا میں امام علی مقام نے حضور کی عزت اور ختم نبوت پر اپنا ننھا 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان کر دیا اور یہ کہا ہاں ہاں ہم کٹ سکتے ہیں لیکن کسی ظالم کے آگے جھک نہیں سکتے۔ اور دیکھیں سب کچھ قربان کر کے آقا کی عزت اور ختم نبوت پر پہرے داری داری۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے قادیانیوں والا مسئلہ اٹھا، جب مرزا خان روز آتا تھا اور قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پہ موجود تھے تو آتا تھا، ٹائم نہیں نہ دیتا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ آگے اس کو بھی پتا تھا جو جنا بیٹھا ہے نا اس کا نام بھی مہر علی ہے، علی کی اولاد سے ہے جی۔ اور اس کو بھی پتا تھا کہ مسلمانوں کا جو ولی ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بھی بڑا کمال عطا فرمایا ہوتا ہے۔ وہ جس چیز کو بھی حکم دے نا، وہ جس چیز کو بھی حکم دے وہ وہی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ اس کو پتا تھا، وہ تو تھا جھوٹا، روز آتا، ٹائم دیتا، جاتا، آتا نہ آتا۔ ادھر سے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ چورا شریف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ کا معمول تھا کہ آپ بابلی شریف رکتے تھے۔ آپ بابلی شریف رکے، وہاں پہ خواجہ غلام محی الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جب گفتگو ہوئی انہوں نے فرمایا حضرت رات کو میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا میں نے؟ خواب یہ دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اور میں نے کیا دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو حضرت محمد رسول اللہ ہے ان کا ترہ جو ہے، شملہ جو ہے وہ بڑا ہے۔ ان کا شملہ کیا ہے؟ ان کا شملہ بڑا ہے۔ تو ان دونوں اللہ کے نیک بندوں نے تعبیر نکالی کہ مسلمانوں پر نازک وقت ہے، لہذا آپ چورا شریف نہ جائیں، آپ لاہور جائیں۔ کدھر جائیں؟ کیونکہ قادیانیت والا مسئلہ ہے،
وہاں پہ پیر میرے علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں، آپ بھی جائیں۔ حکمت میں بتانا چاہتا ہوں حکمت کیا تھی۔ اللہ جب آپ وہاں پہ چلے گئے تو آگے جب لاہور پہنچے نا جی، تو جب سامنے ہو تو پھر میری شاہ صاحب بڑے خوش ہو گئے۔ جب خوش ہوئے نا تو آپ جب ملاقات ہوئی تو آپ نے ایک ساتھ فرمایا حضرت تساں ہن اتھے رہو تے ماں جانا ہے۔ کیا کہا جی؟ آپ نے فرمایا حضرت اس کی کیا وجہ ہے، تساں کیوں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ساری زندگی میں جس نے وعدہ کیتا وعدہ خلافی نہیں کی۔ میں اتھا بیٹھے اساں میں آکھیا جے میں وعدہ خلافی کراں تو مرزا اسی کا کہا جناب ٹائم دے کے تو جھوٹیاں کرسی اساں کی، حالانکہ جھوٹا آپ ہے۔ میں اللہ نے شکر ادا کیتا تساں ہن جناب آؤ نا اتھا بو، منو پتا ہے ہوں جناب جو ہے نا تساں بحثو تو میں اپنا وعدہ پورا کر انسان۔ آپ نے فرمایا ساتھ نہیں کہ فرمایا شکار کرنے میں آیا سا، لیکن میں سمجھنا ہے ہمارے نصیبات نہیں ہے، جماعت علی شاہ صاحب تو سانے نصیبات شکار کرتا میں آیا تھا، لیکن میں نہ کر سکیا کیونکہ میں وعدہ پورا کرنا ہے، اے شکار میں حضرت تسانے سجیے تو صحیح کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت اچھا، مسکرا کے اپنا حضرت بھی کلیاں چھوڑ جلے ہو؟ انہوں نے کہا نا تساں کلے کوئی نہ ہو، آپس ہی گفتگو سی نا، ادھر میرے علی تو ادھر جماعت علی، ادھر میرے علی ادھر جماعت علی، گل دا وچ علی دے وچ سی نا، ادھر جماعت علی ادھر میرے علی ہے جی۔ جدوں آپس گفتگو ہوئی آپ نے میں حضرت ٹھیک ہے میں اجازت دیو، آپ نے میں ٹھیک ہے چلے گئے۔ آپ کو تساں کی پتہ ہے کہ وہ کتنے دن چلنا رہا، ایک دن دو دن روز ٹائم دینا سی نہیں سی اچھنا، دینا سی نہیں سی اچھنا، تو پھر کیا ہویا 6ویں کے 7ویں دن پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مائک تک ملے ہوئے آنند اجتماع میں پتہ کوئی صحابی نہیں سی، لکھا نہیں ہو سی کہنے یہ آپ مائک تک کھڑے ہوئے نا، آپ جب کھڑے ہونے نا آپ گفتگو فرما رہے سن، آپ نے گفتگو نے اندر فرمایا کہ مہارے دلے وچ بار بار خیال اشنا میں تو مہارا دل کرنا میں وہ بیان کاری چھوڑا، کیا کرا؟ میں بیان کاری چھوڑا۔ جدوں آپ نے یہ فرمایا تو لوگ نا ہو ذرا توجہ نہ سننا پہ، جدوں توجہ سارے لوگ ہوئے نا، آپ نے فرمایا اگر مرزا کل اتنے بج کے اتنے منٹہ تک نہ آیا تو ایک غلازت نہیں موت مرے گا۔ کیا ہوئے گا؟ ایک غلازت نہیں موت مرے گا۔ جدوں یہ بات فرمایا تو بالکل مجمع پر خاموشی چھا گئی، علماء تو مشاہد نے تعداد ہی گرنے جنیسنا اچھنا سینکڑے جیسی ہزارہ جیسی، کیونکہ مسئلہ چھوٹا تھا نہیں نا جی۔ اچھا جدوں یہ فرمایا نا آپ نے کل اتنے بج کے اتنے منٹہ نے غلازت نہیں موت مرے گا، جدوں سناٹا چاہ گیا کسا بندے نے ضرورت نہ ہوئی کہ مطلب کیڑا بندہ ہے جڑا حضرت کو جائے تے پوچھا ہے، سارے مشورہ کیتا نال ہی بیٹھے سن حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ، کون بیٹھے سن؟ حضرت سید مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، سارے انہوں نے کیا بھی یہ حضرت کیا فرمائی چھوڑیا ہوا ہے، زندگی تے موت نہ اللہ کی پتہ ہوا ہے۔ خیر انہوں نے ہمت کی کنے چاکھیا حضرت زندگی تے موت جڑی ہے یہ تے اللہ کی پتہ ہے کس لئے کچھ مرنا، تے انگریزاں پالک فرقہ ہے ٹھیک ہے، تو جی اگر ایک سیکنڈ اگا ہو گیا نا تو مسلمانوں نے پلت رہنی کافی نہیں لگا۔ مزہ لو جو ہے میں اگلی گل کرنا، آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا مولوی اور میں نہیں آخیا، نبی پاک فرمایا تو میں آخیا ہے۔ دلے تک آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مولوی اور میں نہیں آخیا، نبی پاک فرمایا تو میں آخیا انہوں نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں نہیں آگا مولوی مطلب تم آگا میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا مولوی یہاں تک ہے نا، آپ نے فرمایا مولوی جی اے میں نہیں آخیا، اے نبی پاک فرمایا تو میں آخیا۔ اگر پھر بڑی سزا پہ گا جو
ختم نبوت نے کام کرنے والے پوچھتے پر کسنا ہاتھ ہونا بولو او یار بولو ڈرنے لکھ کر گل ہے سچی گل ہے نبی پاک نے کسنا ہاتھ ہونا جدوں وہی ٹائم آیا تو مرزا کٹی خانے چ گیا تے غلاظت نے موت مریا یا نہ مریا پوری دنیا تے پھر ایک گھوم گیا نعرہ کہ جو امیر ملت نے منہ چوں نکلیا رب نے اس کی پورا فرمایا رب نے کیا کیا اس کی پورا فرمایا اگلی گل کیڑی ہے جی ہوں تساں اندازہ کرو کہ جیڑا بندہ اتھوں لے کے اساں کنے کے مننے والے ہاں حضرت امیر ملت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر اگے آ جو سارے چپ کر رہے سن گل کیتی چپ کر رہے گل کیتی چپ کر رہے پھر آیا نا جنا ویل چیئر پر ہیں انہاں کہا ہاں ہاں میں امیر ملت نہ وارث انہاں کہا میں امیر علی نہ وارث ہیں انہاں کہا میں شاہ منروانی نہ وارث میں عبدالستار خان نیازی نہ وارث انہاں وارث بن کے دسیا یا نہ بن کے دسیا خالی گلا نہ نہیں آ کہ ہم نورانی میاں کو مانتے ہیں ہم مولانا عبدالستار خان نیازی کو مانتے ہیں ہم امیر ملت کو مانتے ہیں ہم پیر مہر علی شاہ کو مانتے ہیں ہم خواجہ سیال کو مانتے ہیں انہوں نے کہا نا نا ہم کفایت علی کافی کو ایسے نہیں مانتے دل و جان سے مانتے ہیں دل و جان سے مانتے ہیں انہوں نے پھر ہمیں یہ بتایا کیا بتایا کہ مجھ کو پیر و مرشد نے بات یہ سکھائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے جو نبی کا ہو جائے آؤ نا منظر دیکھو پہلے بھی بابا جی تھے جب 2 نومبر کا منظر تھا بابا جی نے کیا فرمایا تھا اور 10 مینار پاکستان اس تو پہلا منظر ویکھیا جواب کے آیا نہیں ویکھیا جدو بابا جی دا جستے خاکی جدو بابا جی نو لے کے آئے گھٹی چ لے کے آئے ہر پاسے کیسی کوئی دل کرنے دی بھی جگہ نہیں سی میں آکھیا بابا جی دا جدو بابا جی دی 4 پائی اتھے لیاندی ہوئے گی کہ بابا جی نے اس ٹائم تے بھی آکھیا ہوئے گا او 10 مینار پاکستان او 10 مینار پاکستان او ایو جہاں پہلا اس منظر ویکھے لیکن پھر بھی اگو آواز آوے گی نا نا اس تو پہلا منظر کسے نہیں ویکھیا کیونکہ مجھ کو پیر و مرشد نے بات یہ سکھائی ہے جو نبی کا ہو جائے جو نبی کا ہو اس کی کل خدائی ہے ہم جب کل ہری پور سے گزر رہے تھے شیلنگ تو بعد میں ابھی خدا کی قسم ہم بابا جی کو یاد کر کے رو رہے تھے کہ کاش اگر آج بابا جی ہوتے تو کہتے واہ واہ اوے ہری پورے منظر دیکھے اس تو پہلا ہری پور تو یہ جواب آنا سی نا نا بابا جی اس تو پہلا یہ منظر نہیں ویکھیا اس تو پہلا یہ منظر نہیں ویکھیا یہ منظر اساں ویکھیا سارے بچے بھی جوان بھی اور بزرگ بھی خدا دی قسم یاد سن پہ اور 10 ہری پورے منظر اس تو پہلا ویکھیا سارے کو آواز نہ جواب دے رہے سن نہیں ویکھیا نہیں ویکھیا نہیں ویکھیا کنوں یاد کر رہے سن او بابا جی قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو جنہاں نے زیارت انہوں نے کی تھی جنہاں دے جلسیاں چوکے جنہاں نو انہوں نے اتنا دلیر کر دیتا کہ اگو شر بھی آندہ ہوئے اگو گولی بھی آندی ہوئے انہوں نے کوئی پریشانی نہیں اگو چاہے فیرنگ ہوندی ہوئے انہوں نے کوئی پریشانی نہیں کہ وہ سینہ چوڑا کر کے کیا دینے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
نے دیکھا کسی میلاد کے جلوس پہ کوئی فائرنگ ہوئی کبھی؟ جی بزرگ بھی بیٹھے ہو، عمر سیدھا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں کبھی واقعہ پیش آیا ہو؟ جس ملک کا نام کیا ہے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے محنت کر کے بنایا، جس کو کیا نعرہ دیا گیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایم سی کیو بار آواز نہیں گئی تو سانی پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ بھائیو کلمے کی بنیاد پہ یہ بنا، ثانی مدینہ کہا جاتا ہے اس کو۔ اس پاکستان میں جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان، پوری دنیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتی ہے، پوری دنیا پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتی ہے، لیکن اس پاکستان میں آپ لوگوں نے 16 اکتوبر کی رات کو دیکھا، ہم نے دیکھا، آپ نے سنا، یا آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ خدا کی قسم پہلے بھی وزیر آباد میں، پہلے بھی بابا جی کی موجودگی میں بھی ظلم و ستم ہوتا رہا، لیکن رات کو تو انہوں نے انتہا کر دی۔ اشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پرامن جلوس پہ انہوں نے جس اندھا دھند فائرنگ اور اندھا دھند شیلنگ کی، میں بھی متاثر ہوا، بہت سارے احباب بھی متاثر ہوئے، لیکن ہمیں کون سی آکسیجن چاہیے تھی کہ ہم زندہ ہیں؟ وہ یہی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اپنے ہاتھوں سے لاش اٹھائی، اپنے ہاتھوں سے جن کو گولیاں لگی، ادھر سینے پہ لگی، پاؤں پہ لگی، لیکن ان کے چہرے پہ ہم نے کیا دیکھی؟ مسکراہٹ ہی دیکھی، ہم نے مسکراہٹ ہی دیکھی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم آئے کس لیے تھے؟ ہم جلوس کے جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں آئے ہیں، آقا کی خوشی میں آئے ہیں، ہم آقا کی خوشی کر رہے ہیں۔ جو ظلم کرنا چاہتے ہیں وہ ظلم کرتے رہیں، ہم ہنس کے پھر بھی یہ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب میں نے اس لڑکے کو اپنی گاڑی میں بٹھایا جس کو گولی یہاں پہ لگی اور یہاں پہ لگی، پیچھے 2 کو ڈالے میں ڈالا، ایک کی میت جو شعیب منصیرہ کا تھا اس کو جب ڈالا، خدا کی قسم چہرہ بھی دیکھنے والا تھا، ایسے ہی پتہ چل رہا تھا سویا ہوا ہے اور مسکرا رہا ہے، اور مسکرا رہا ہے۔ جن کو گولیاں لگی وہ کہتے ہیں ہماری فکر نہ کریں، ہمیں پانی کی ضرورت نہیں، جائیں جہاں پر شیلنگ ہو رہی ہے ان ہمارے بھائیوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ ان کو ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہ بابا جی نے ان نوجوانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کی محبت کو ایسا ڈالا ہے، ایسا ڈالا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا نا، ہم آئے جلوس کے لیے تھے، ہم نہتے تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آقا کی عزت کی خاطر جب میدان فیض آباد میں لگا تب بھی ہم نے یہی نعرہ لگایا۔ آج ہری پور سے لے کر حویلیہ سے 5 کلومیٹر دور جب ہم پہ شیلنگ کی گئی تب بھی ہمارا نعرہ یہی ہے، ہری پور سے چلے نعرہ یہی تھا تاجدار ختم نبوت۔ اور دوسرا نعرہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ میں حاضر لبیک یا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں، اور بڑی بات نہیں، پانی بھی کم، کھانا بھی نہیں، اور 30 کلومیٹر چل کے جانا ہری پور سے حویلیاں۔ اور بھائی یہ عشق ہی کام ہے۔ آپ کو کہنے جیسے 2 کلومیٹر چل رہے ویسے کسی دنیاوی کام کے لیے تو آپ آسرے کریں گے، کوئی گاڑی ڈھونڈیں گے کہ بھائی نہیں مجھے مل جائے، لیکن ان کے اندر کون سی محبت تھی کہ ہم آقا علیہ السلام کا جلوس لے کے ہری پور سے حویلیاں جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم میرے ساتھ موجود ہیں لڑکے جو فرنٹ پہ لڑتے رہے، وہ بھی ابھی ساتھ ہی ہیں، یقین کرو کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا جب انہوں نے شیلنگ کی تو ظاہر بات ہے قائدین کو بچانا بھی تو تھا، جب اعلان کر کے واپس پلٹے شیلنگ ہی شروع ہو گئی، تو انہوں نے پھر جو مظاہرہ کیا، خدا کی قسم اگر قائدین نہ کہتے کہ واپس آ جاؤ تو
انہوں نے دسنا سی پترو تو سب خبر لگتے ہو جڑے حضور دے عاشقاں سے حضور دے غلاماں تے شیلنگ کرتے ہو لیکن قائدین دے حکم دے جدوں امینی صاحب نے اعلان کیتا سارے واپس آ جاؤ واپس آ گئے اس تو بعد جڑا سی چلے میں تے گڈی چ جڑی تانوں دسیا وے مریض پائے منو حکم ہویا وے تسی انہاں نوں لے کے پہنچاؤ ٹھیک ہے اسی یہ گڈی اپنی کڈ رہے سان تے کی ہویا پچھوں پھر شیلنگ پھر کیا ہویا پھر شیلنگ آیا آپ مجھے یہ بتائیں میرا آپ سے یہ سوال ہے دکھ کے ساتھ تکلیف کے ساتھ آپ لوگوں نے کون سا احتجاج کیا ہے آپ سنی ہیں آپ سنی ہیں جی سچے سنی جی سچے سنی سچے سنی ہے نہیں ٹنا ٹن سنی نہیں ہے سچے سنی تو ہوں گے میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا سنی ہوں گے لیکن ٹنا ٹن سنی نہیں ہے نا بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ میلاد کا جلوس نہیں نکالتے ہیں تو کیا خیال ہے طریقہ لبیک یا اس میں قائدین نے جو جلوس نکالا یہاں پہ تمام ذمہ دار بھی موجود ہیں ڈویژن بھی موجود ہے بلکہ پورا کشمیر موجود ہے یہاں پہ بات یہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ لوگوں نے کون سا سنت کا کام کیا کہ وہ ہمارے بھائی ہمارے بزرگ ہمارے بچے جن کے اوپر انہوں نے ظلم کیا ہے آپ نے موڑا سیدھا یا دیگر آپ قرب و جوار سے یہاں پہ آئے ہیں آپ نے بھائیوں کون سی پریس کانفرنس کی کون سا آپ نے یہاں پہ ممبر میں نکل کر احتجاج کیا بھائیوں ان کو تبھی تو کھلا کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ظلم کرتے رہے ان کے اوپر کس نے بولنا ہے آپ یہی چاہتے ہیں آج اتنے بڑے جلوس کے اوپر حکومتی غنڈہ گردی ہوتی رہی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کل آپ بچ جائیں گے نہیں آپ بچ جائیں گے میں صرف آپ کو ایک بات صرف اشارہ کرتا جا رہا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے اتنی بڑی پاور کو اتنے بڑے جلوس کے اوپر شیلنگ کر دی آپ کے جلوس کتنے ہوتے ہیں 1000 500 1500 بہت بڑا کر لیں 2000 ایسے ہی وہاں پہ تو گرا نہیں جا رہے تھے کہ گاڑیاں کتنی ہیں اور لوگ کتنے ہیں اگر ان کے اوپر یہ ہوا ہے تو آپ کی خاموشی پورے پاکستان کو کیا پیغام دے رہی ہے کہ ہمارے سنی بھائیوں کے اوپر جو میلاد کی ریلی نکلی جلوس نکلا اس کے اوپر جو ہوتا رہے ہم نہیں بولیں گے بھائیوں ایسا نہ کریں اگر پہلے نہیں نہ احتجاج کیا تو آپ یہاں پر تمام علماء تشریف فرما ہے آپ کو چاہیے کہ آپ ممبر کی سطح پہ میرپٹ کی سطح پہ آپ کیا کریں آپ احتجاج ریکارڈ کروائیں اپنی سنیت کی پاور شو کریں کیا کریں اگر میں غلطی پہ ہوں تو آپ مجھے کھڑے ہوئے کہہ سکتے شاہ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے آپ کہہ سکتے ہیں مجھے روک سکتے ہیں شاہ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں جناب ایسا نہیں کیا حال ہے آپ میلاد والے نبی کو مانتے ہیں جو میلاد مانتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں تو پھر آپ نے کیوں نہیں سوشل میڈیا پہ کچھ لکھا یہ تو آپ کے پاس ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ابھی جا کے جب مسجد سے آپ باہر نکلیں ایک طریقہ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ٹویٹر استعمال کرتے ہیں فیس بک استعمال کرتے ہیں یوٹیوب استعمال کرتے ہیں انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں یا دیگر جو بھی ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کیا کریں جب ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ساری چیزوں پہ آپ یہ ڈالیں کہ ہم حکومت کی غنڈہ گردی جو ہے وہ ہمیں نامنظور ہے ہم یہ ظلم برداشت نہیں کرتے جو پورا امن جو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس تھا ہم اس کے اوپر ظلم و ستم برداشت نہیں کرتے کیا خیال ہے کریں گے جی اور بھائیوں کو پتہ ہے سنیوں کو جتنا مرضی مارتے ہیں دوسرا سنی بولتے ہی کوئی نہیں میلاد والا نبی تو سارے کا سانجا ہے یا نہیں سانجا ہے یا نہیں ہے نا جی ہر بندہ آتا میں حضور نال ود کے پیار کرنا میں حضور نال ود کے اور جنے وہ پتہ تے پیار دا اس طرح ہی لگتا ہے جب میدان لگیا ہوا ہے انہوں نے پیار دا ثبوت اتنا دیتا کہ بھائی آ مارو 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 اسی دے نتے آئے ہیں سرکار دے نعرے مار رہے ہیں تسی مارو لیکن تساں تک ستے ہو سہنا نہیں حضور دی ختم نبوت پر پہرے داری کرنا تہاڈا کام ہے تہاڈی مدد کرنا سائیاں دا کام ہے
کن کا کام ہے؟ یہ حضور کا کام ہے. خدا کی قسم جن کو دنیا نہیں نہ جانتی, کوئی عام دنیا دار کھڑا ہو جائے نا حضور کی ختم نبوت پر پہلی داری کرنے کے لیے شروع کر دے, خدا کی قسم رب کو اس کی اتنی ادا پسند ہے. رب کہتا ہے آ جاؤ, یہ دیکھو یہ میرے محبوب کی پہلے داری کر رہا ہے. رب اس کی شکل و شباہت کو نہیں دیکھتا. رب کہتا ہے آ جاؤ, آؤ دیکھو. بھائی کس کو دیکھو؟ رب کہتا ہے یہ دیکھو یہ میرے محبوب کی ختم نبوت کی پہلے داری کر رہا ہے. اس لیے جس کو کوئی نہیں جانتا, جب حضور کی خدمت نوکری ڈیوٹی شروع کرتے زمانہ اس کو جانتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدا را جاز ہے. خدا کی قسم جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے, مولانا نے کہا کہ تھوڑی سی گفتگو اس کے اوپر فرما دیں. یقین کرو اس ملک میں ٹرانسجینڈر بل پاس ہو گیا. کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے بھائی احتجاج کیا؟ جنا جنے نال بیاہ کرنا, زنانی زنانی نال بیاہ کرنا, 4 بیاہ ہو بھی گئے, ماں پیو گئے بھی آگے قانون پاس ہو گیا, سب کچھ نے پر بچہ لے رہا. آیا کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نہ بولے تو اور اسلام مخالف کتنے بل پاس ہو جائیں گے؟ آپ چاہتے ہیں اس بل کو واپس ہونا چاہیے؟ آپ احتجاج کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بل ٹرانسجینڈر کیا ہے نامنظور ہے. کیا ہے؟ نامنظور ہے. کیا ہے؟ اور یہ جو غنڈہ گردی حکومت نے میلاد کے جلوس پہ کی ہے, یہ بھی ہمیں حکومتی غنڈہ گردی, 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 حکومتی دہشت گردی, حکومتی دہشت گردی. اس لیے بھائیوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اس لیے بھائیوں بات یہ ہے کہ آؤ طریقے لبیک یا رسول اللہ ایک ہی منشور ہے. وہ کیا ہے کہ اس حضور کی امت کو کیا کرنا ہے؟ حضور کے در تک لے کے جانا ہے, حضور کا عاشق بنانا ہے. اور دیکھیں اس کے علاوہ کیا ہے ہمارے مطلب بیک والے کیا کر رہے ہیں؟ یہی نہیں کہتے آؤ یار اللہ کی طرف آ جاؤ, حضور کی طرف آ جاؤ. اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کے سید زیادہ ہونے کے ناطے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بھائیو بات یہ ہے, خدا کی قسم سچے عاشق رسول بنو. کیا کرو؟ کون سے کہتے ہیں قرآن کو بھی مانتے ہو. میں نے پہلے کہا نہیں مانتے. 1400 صحابہ لے کے گئے, 1200 شہید ہو گئے. ایسے ہی ہے نا. سچے کون تھے؟ انہوں نے کسی طرف نہیں دیکھا. انہوں نے کہا نا یہ سارے کام بعد میں, پہلا کام کہڑا ہے تو سما سے پیغام یہ ہے تو سا کیا کرنا ہے؟ سارے گھر ویاہ ہوئے, عمر کتنی تھی, بزرگوں نے چلا رہے. سادہ کام ہے انہوں نے حوصلہ دینا, وہ سارے حوصلہ دینے لگے. اس تو بڑی اور گل کی نہیں بھائی. ہمارے قائد نوجوان 27 سال عمر, چھوٹے ان کی بھی 20 نہیں ہوئی ہوگی جی, وہ کیا کر رہے ہیں؟ بڑوں کو بھی دلاسا دے رہے ہیں, اپنے ہم عمر کو بھی دلاسا دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا بابا جی دا مشن لے کے چل رہے ہیں, اور پیچھے ہٹنے والا مشن نہیں ہے, دلیر ہو. یہ بھی فرما رہے سن کہ یہ بھی فرما رہے سن دسو منو آدھے نے دسو نا شاہ جی ایڈی ایک قوم ہے بابا جی نے بچے جڑے نوجوان. میں کہا جناب بابا جی نے انہاں دے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتی ہے کہ اے حضور دے نام تو پیچھے ہٹنے والے نہیں بلکہ اپنے آپ کو قربان کر دینے والے. اور انہاں بچیاں نے دیکھو نا جی ظلم و ستم ہونے دے باوجود, اگے نہ ہونے دے باوجود ظلم و ستم کیتا تو انہاں نے برداشت کیتا نا جی. آئیے بھی ساڑھے کتنے تقریباً کافی سارے احباب 3 دن نماز جنازہ تو ساتھ بھی دیکھا ہے. آج ساڑھے ناروال علی پور سیدہ شریف کا ایک نوجوان ہے شعیب, ٹھیک ہے جی, انہوں لگی سی گولی, انہوں تو ہری پور لے کے گئے. ہری پور تو انہوں نے کیا آسانی ایبٹ آباد لے گئے کیونکہ ساڑھے ساتھ جڑے آ گئے آسان پتہ سے سانوں پنڈی لے. انہوں جناب کل دی ٹریٹمنٹ آپریشن وغیرہ ہویا, نال ہی بیڑیاں بھی پا دیتی ہیں, تسکڑی بھی لا دیتی جی. کیوں آیا ہے یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا اے دیکھو جی, مقصد یہ ہے اے دیکھو پہلے آپریشن ہو گیا, جیسے آپریشن ہو گیا ٹھیک ہے جی, نال ہی انہوں نے کیتا بیڈ دے نال ہی جناب تسکڑی لا دیتی ہے. ظلم نہیں تو ہو گیا ہے. باقیاں واسطے عدالتاں کھلنا راتی 12 بجے بھی ہیں جی. چوراں ڈاکوؤں والے ڈیرے واسطے کتنے بجے عدالتاں کھلن؟ 12 بجے.
تے جڑے حضور دے عاشق نے انہاں نوں راتی جدوں آپریشن ہو چھڑیا تے پھر کیا کیتا انہاں نوں جناب کی ہویا انہاں نوں اے تے کوئی جناب بس کڑی لگی صدا کہ ہے اسلام دے اوپر چلنا حضور دی میلاد وچ آمنا تسی انہاں سارے کماں تو بچنا چاہندے ہو انشاءاللہ بچنا چاہتے ہو نا تو پھر خالی گھر نہیں رہنا پینا پھر کیا کرنا میں اس نہ حال سوچنا پینا میں اس واسطے تساں رل کے کیا کرنا میں بھرپور اپنی قوت نہ مظاہرہ کرنا میں اور احتجاج کرنا میں اپنے حکومت آزاد کشمیر بھی تے حکومت پاکستان تک بھی یہ تہاڈا احتجاج جائے کہ ہون ہے جڑا ظلم ہویا لیکن آئندہ تو بعد اگر کسی نے بھی کسی سچے عاشق رسول دے اوپر حضور دے غلام دے اوپر اگر گولی چلانے دی کوشش کیتی تو پھر سوچ لے آئے پھر یہ سنی تہاڈے نال کی کرن گے میرے نال ہے نا اس گل تے راجہ صاحب آواز دین یا کہ ولا قاری مبارک علی صاحب دین اور من ذمہ دار نہیں پتا یا کوئی علامہ صاحب خواجہ ارشد صاحب سرپرست اعلیٰ مولانا دین کیا خیال ہے یقین کرو بھائی اے اپنی ذات واسطے بلان تو نہیں آؤں اے اپنی ذات واسطے بلان تو نہیں آؤں میں اپنی ذات واسطے بلان ہے تو جدوں اساں بلائیے اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا دی خاطر تے پھر کیا کرنا ہے پھر لبیک آخنا ہے اے نہیں آخنا ہن ماما پتہ کیا آنی ہمارا مڑا بیمار ہے کیا آنے اندر ہمارا مڑا بیمار ہے نا اے جاؤ ہیں پہلی ماما کیا آنی سے جاؤ حضور نے نام پر ایک نہ بھی ٹوٹے ہوئے نا گل لمبی ہو جاسی کیا کرے سرکار نے ظاہری زمانے نہیں گل ہے نا ختم نے بہت نہیں گل سی یاد ہے ایک بھی پتر بھیجا تو ٹوٹے ہو گئے انہوں نے کہا لوگ آئے انہوں نے کہا پتر ہے کہ شہید کو آچھوڑے ٹوٹے انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا چلو دوسرا پترہ چل تو نہیں وہ بھی گیا وہ بھی شہید ہو گیا انہوں ماما نہیں طرح بھی اچھو نا گھر نہ پالو ہوں کیا ہے وجہ اصلا نہ قرآن دسنے ہیں نہ حدیث کا دسنے ہیں نہ سجدہ کائنات نہ کسی اور پاک بی بی نے ذکر کار کرنے ہیں تو اصلا کیا کرنے ہیں اصلا نے یہ ہے کہ بھی پترہ کے موبائل چ نہیں دیو لاما صاحب کیا خیال ہے پتہ میں دیر ہوئی گی کافی بار تو کوئی گلنا پہ پتہ نہیں جانے جی تاجدار ختم نبوت آخری یہ گل سن گل یہ ہے بھائی میں کسی 20 منٹ تے میں چوکی منٹ لے گئے اچھا صرف گل یہ ہے کہ صرف تساں کے اپنا درد کرنا سی دکھڑے سنانا سی یار سنی ہو تو پکے سچے سنی بن گئے آخری ادھر امام اللہ حضرت کی مننے ہیں آنے حسین پاک کی مننے ہیں تو میں کہا حسینی تو او یہ نا ظالم نے سامنے کیا ہویا گٹیا یا نہ گٹیا ایتھا ہے ہوں آخری گل کرنا میں یہ نہ ابا جی تو میں نے غصے ہی کرنا بظاہر طور پر سارے کونوں حضور نے بولا سارے آنے حسینی ہیں اسی طرح ہے اچھا میں آخنا وہاں اپنے پاوے بات بلائیں مولوی فقری نہ لائی چھوڑا مارے پر میں آخنا ہمارے گل اس طرح میں بھائی اے میں مننا تو سب اپنو حسینی ہو بس اندروں یزیدی ہو اے میں آخنا وہاں بھائی اپنو تو سب حسینی ہو اندروں اچھا دسو یزید کے اندروں کڑے ہیں جس یزید کے اندروں کڑنا نہ جھوٹ نہیں بول جس یزید کی کڑے آنا وہ حسینی کردار ادا کرنا ہونا ہاں ظلم ہونا پہ ہونا نہ میں تو گٹی کے کھلسا اچھا تو سائیں ذرا غور کرے ماریے نا آخری گلاں باقی اپنے ضرور کرے لیکن انہاں ضرور کرے بھی اساں واقعی جڑی شان اللہ کی بھئی باروں اساں حسینیاں اندر بھی اساں نے حسین ہے یا اندر یزید بسنا پیا یزیدی کردار اندر ہی ہے نا جی اندر تھیا نا کوئی بزرگوں بولو ہمارا مارنے کی وجہ تسلی ہو جائے واقعی میں گل کو ٹھیک ہی کیتی ہے باروں کہہ رہے ہیں حسینی ہے نا بالکل اندروں اندر یزید تھیا یا کوئی نہیں اس کا مطلب ہے جہاں آواز چپ نہیں ہے تو سمجھو اندر یزیدی کردار ہے اندر یزیدی کردار ہے میں تو یہ بیت کرنا باروں بھی حسینی ہونا خدا نے قسم حسین اتنے راضی تھے باروں حسینی ہوئی کہ نہیں جتنے تسا اندروں ہوئی تھا حسینی ہوئی آخری بات کیا ہے انہوں نے جڑا کردار ادا
کیتا وا حسین دسیا میں اندروں بھی انہوں نے اولاد کیا دسیا میں اندروں بھی اساں اندروں بھی حسینیاں دے باہروں بھی اساں اندروں بھی حسینیاں دے باہروں بھی اساں کسے ظالم کے سامنے جھکے سودے بازی اساں کسے چیز پر کمپرومائز ہوں تساں سارے مسجد بیٹھے ہو اس مسجد کی گواہ بنا کے دسو کتنے اندر کمپرومائز کرنے ہو حسین نا نا ایتھا انہوں ایتھے ڈٹے رہو اے حسینی کہتا نا نا یہاں نہیں سدھے پٹھے نہیں لیفٹ رائٹ نہیں چونکہ چناچے نہیں ہونے ایتھا یہاں کتھ ہے ایتھا ڈٹی جو جلہ ڈٹی جا سونا پھر لوگ آسان مارو جنیو اے تے باروں بھی حسینی ہے تے اندروں بھی حسینی ہے پھر یہ خادم حسین دا غلام ہی پکا ہے کیا آخرے اپروں بھی اپروں بھی حسینی اندروں بھی حسینی پھر جب بندہ کردار ادا کرنا نا اے آنے کردار بھی حسینی کرنا پیا تے غلام بھی خادم حسین غلام بھی کس نام ہے کس نام اچھا ہوں تو سارا انہاں جملے پر غور کرنی ہے کیڑی بھائی دسو بھائی تساں کتا کرتے ہو جی تو حالی اس قدر کی سمجھے گئے نا خدا نے قسم عالمی ختم نبوت کانفرنس کرنا اپنا مقصد پورا کیا اندر بھی حسین دا باہر بھی حسین سچ سی یا جھوٹ سی حسین یوں ٹرن سی یا ایک جگہ تے کھڑا سی کتھ ہے ایک جگہ پر انہوں نے کہا نا میں جتھا تھا نا سارا کچھ گواہی دے ساں کل ساں اتھے زندہ میں ہی رہ ساں باقی ساری دنیا ختم ہو جا سی تے جسو اتھا جڑا بھی کردار ادا کرنے نا مر گئے مردود جتیاں کس کی پہنیاں جتیاں کس کی پہنیاں آنے تو کوئی سوئی گل ہی کوئی ہے بندیاں والی میں وہ لفظ میں استعمال کرنا کیا خیال ہے آنے یہ دہائی ہے جب ہے ہوں تساں دسو تساں ای ہے جی ہو یا او ہے جو ہونا چاہے ای ہے جی اوہ جو ہونا چاہے ہونا تو پھر حسین نے جب داڑھی سی تسا نہیں کہہ رہا ہے میں دور نہ سے جانا چاہنا پتر اور قریب آ جانے ہیں حسین نے جب پوری ایک قبضہ جی اچھا تسا کہہ رہے حسین نے جب داڑھی ہو بغیر ہو دسو نا یرا تساں جنہاں داڑیاں رکھیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دا میں سدا جا کسے جڑی پون موڑ ٹوڑی پون تساں جڑیاں داڑیاں نکیاں رکھیاں نا اعلی حضرت نے انہاں نے بارے کیا فتوا ہے اعلی حضرت کی کون کون مننا عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اچھا انہوں نے بھی نعرہ لایا داڑھی انہوں نے بھی کیڑی ہے مقصد گل نہیں میں احسانے میں سے مقصد نہیں یار میں خدا دی قسم بڑے دکھ نال گل کر رہا ہوں تو ساں اعلیٰ حضرت کی مننے ہو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کی بھی مننے ہو ٹھیک ہے ادھروں حسین کی بھی مننے ہو نا تو سویرے اٹھنے جڑا نبی پاک آکھیا داڑھی مننا کیا ہے مولیو تساں نے بولو نا داڑھی مننا کیا ہے پوچھا بولو اے اکھاں گل صحیح کرنے پہ نہ سویرے پنڈی پئی ہوا داڑھی مننا کیا ہے داڑھی مننا کیا ہے گھر برکتاں نہیں ہونیاں جی گھر سکون نہیں رہا میں کہ اٹھنے سویرے جنے اگت نائیہ کو جانا چاہوں تو ڈبل کی نیچنے کار ہی آرام کام اٹھنے کا چھوڑنے رحم کرنے برکتاں تو والے کار کتوں ہونا آرام کام بھی جو اٹھنا شروع کر دی اس واسطے حسینی ہو تو پکے پکے حسینی بنو غلام ہو انہاں نعرہ لایا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں موت بھی غلامی رسول میں نماز بھی کتنے ہیں جی گلہ نہ لیا نا مسیحی میں جب امام صاحب کون ایتا نے تساں کہہ رہے ہو جناب سویرے مسیحی کتنی ہیں صفحہ ہوئی ہیں تساں نہیں ہو آبادی کتنی ہے انہاں تک نا غلامی اصل کی موت جڑی ہے نا قبول ہے تو غلامی رسول میں جو نماز ہے یہ حسین بچا کے گئے نا اس دین کی نماز کی بچا کے گئے نا میں اس واسطے حسین تک کھڑنا پوچھا گی حسین نے کیڑی قربانی دیتی قرآن بچایا حسین نے
نماز بچائی حسین نے اسا کچھ کی مننے والے ہیں نماز تو بھی دور داڑھی تو بھی دور باقی اندر جو کوئی میں اگر دس رہا ہاں بھائیو خدا نہ آئے پکے پکے حسینی پڑھو تو غلامی رسول میں نماز بھی اور سانے ایک بزرگ نے تقریر کرنے لگے سن انہوں نے کہا نعرہ مارے نا کچھ ایسے نہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ایک بزرگ اٹھ ہوتے انہوں نے کہا جی یاد ہوئے تو معافی دیا ہے اے موت ایک باری اشنی ہے تو نماز مطلب دیہڑی 5 باری اشنی ہے مطلب آسانے واسطے نہیں انہوں نے مطلب لیول ہی مطلب ذہن نئے سی کہ موت ایک باری اشنی نہیں تو یہ دیہڑی 5 باری نماز اشنی ہے مقصد گل کرنا آیا کہ انہوں نے اپنی سوچ نے مطابق آکھیا نعرہ اس واسطے مارنے میں موت ایک باری ہیں دوری باری موت نہیں نہ اشنی یہ دیہڑی 5 باری اشنی ہے بھائیو ایک کام نہ کرو موت ایک باری آسی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نماز بھی جڑی قبول ہونی چاہیے حسین پاک نماز کی بھی بچایا قرآن کی بھی بچایا لہذا روزانہ قرآن بھی پڑھو تو سچے عاشق رسول بھی بنو حسین ہی آکھا یا رسول اللہ میں حاضر ہاں لبیک یا رسول اللہ حسین ہی بچایا اس واسطے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت 3 باری میں 3 باری زندہ باد کھانا ہوں 2 باری نہیں سبحان اللہ 2 باری مٹھا تو 3 باری اینٹڑ گئے کس طرح ہاں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا الفاظ بھی اپنی بارگاہ کے پورا منظور فرمایا اگر کوئی دانستہ طور سے کوئی میرے سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا میرا اپنی بارگاہ خاص گانا تساں کو معافی کا خاص گانا اللہ تعالی ذات میری سارے نیازی قبول و منظور فرمائے اور جڑا میں زیادہ ٹائم لے لیا یہ تو میں تھوڑے کو معذرت خواہاں